ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق عزت مند سننے والوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت تلاوت کی، اس کا پہلا حصہ۔ یہ سورۃ الممتحنہ مدینے میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ مختصر سی سورت، 13 آیات، 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اور فرمایا کہ جو عورتیں آپ کے پاس ہجرت کر کے آئیں آپ ان کا امتحان لیں۔ اس کا تلفظ ممتحنہ اور ممتحنہ، یہ دونوں تلفظ اس کے ہیں۔ ایک کا معنی وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا، کہ وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، اور دوسرا معنی امتحان لینے والی صورت۔ دو رکوعات پر مشتمل یہ صورت۔ اس کے پہلے رکوع کا اگر تھوڑا سا تعارف ہو جائے تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی، اس پر پابند کیا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں وہ در حقیقت تمہارے بھی دشمن، اور پھر انہیں دشمن سمجھ کے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے، انہیں دشمن ہی سمجھا جائے۔ جو دشمن کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں وہی تعلق ان کفار کے ساتھ، ان مشرکین کے ساتھ کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی دلی محبت نہ رکھی جائے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تعلق نہ رکھنے کی وجہ یہ کہ اللہ ان پہ غضبناک ہوا، اللہ کا غصہ ان کے اوپر ٹوٹے گا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا، تو لہذا تم ان سے کوئی دینی تعلق نہ جوڑنا۔ اور اس کی آخری آیت کے اندر اسی پہلی آیت کا جو حکم ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ جو میرے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، انہیں دوست نہ بناؤ۔ آخری آیت میں پھر یہی بیان کیا۔ صرف 13 آیات ہیں، پہلی آیت میں بھی یہی، پھر اس کو مسئلے کو آگے بڑھایا، آخری آیت میں پھر دوبارہ یاد دہانی کرائی، دوسرے رکوع کی آخری آیت فرمایا کہ کفار کو دوست نہ بناؤ، اللہ ان کے اوپر غضبناک ہوا ہے، اللہ کا غضب ان کے اوپر ٹوٹا۔ اور پھر ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ آخرت سے
قیامت کے دن سے اسی طرح نا امید ہیں جس طرح یہ مردوں کے دوبارہ جی اٹھنے پر نا امید ہیں، جس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے، وہ سیدھا ہڈی ہو گیا ہے، یہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ آخرت کے بھی اسی طرح منکر ہے۔ فرمایا ان کی طرف کوئی نرم گوشہ نہ رکھے۔ اور پھر اگر اس سورت سے جو پہلے کی دو صورتیں، سورت مجادلہ اور سورت حشر، اس کا اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں گے، ان دونوں صورتوں کے اندر منافقین کے اوپر زبردست قسم کی زجریں ہیں، اور پھر اب اس ممتحنہ کے اندر علی سبیل التنزیل مومنین کے اوپر زجر کی ہے کہ اب ان کا ذکر ہوگا کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان خالص کا ان کا دعویٰ ہے، ایک معاملہ امر قطعی کے اندر ان سے ایک کوتاہی ہو گئی، اب اس کے ذکر کر کے ان کے اوپر زجر کیا جائے گا۔ یہ زجر کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا میں آسان کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات اپنے مخاطبین کو اللہ جن سے خطاب کرتا ہے، جو اللہ کے مخاطب ہوتے ہیں، کبھی غیر معقول مطالبات پر یا کوئی ناجائز حرکت پہ اللہ ان کو جھڑک دیتا ہے۔ جھڑکنا یہ زجر کہلاتا ہے، اللہ کا غصہ ہوتا ہے، اللہ جھاڑتا ہے، جھڑکتا ہے، یہ زجر ہوتا ہے۔ اس سورت ممتحنہ کے اندر مومنین کے اوپر زجر کیا، ایک امر جو قطعی امر تھا اس میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی۔ آپ اس کا پس منظر دیکھیں گے، حاطب بن ابی بلتہ کا قصہ اس میں آپ کو ملے گا۔ یہ بدری صحابی ہے۔ بدری صحابی کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ان پہ رحمت ہے کہ ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ان سے ایک کوتاہی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری میں ہیں، اور یہ حاطب بن ابی بلتہ جب مکہ میں تھے تو کوئی ان کا رشتہ دار وہاں پہ نہیں تھا، کوئی حال ان کا کوئی نہیں تھا، تو وہاں سے انہوں نے ہجرت کی، اور اب یہ چاہتے تھے کہ ایک مصلحت کو انہوں نے اپنایا کہ مشرکین مکہ کو اس فتح کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ میں داخل ہونا، فاتحانہ انداز، اس کی انہیں کوئی خبر مل جائے تاکہ جو مشرکین ہیں وہ ان کے ممنون ہوگا، ان کے بال بچوں کا، ان کے کنبہ کا خیال کریں۔ یہ ایک کوتاہی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر زجر کیا، اور پھر اسی کو میں نے آج عنوان کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا کہ کفار اور مشرکین، ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کوئی رشتہ ان کے ساتھ ہے وہ صرف اور صرف صلہ رحمی کا، عام حالات میں صلہ رحمی کا ایک رشتہ ہے، اور کوئی رشتہ نہیں۔ ابھی قریب ہی کے اندر یہیں پر درس دیا تھا ہمارے عزیز ہیں عبداللہ عمر صاحب، صلہ رحمی کے اوپر، اسی کا آپ اس کو دوسرا حصہ سمجھ لیں کہ صلہ رحمی، اس تقریر میں، اس عنوان میں صلہ رحمی کرنے کی ترغیب تھی، اور اس عنوان میں انہوں نے یہ بتانا چاہا کہ صلہ رحمی کو آڑ بنا کر، صلہ رحمی کو آڑ بنا کر اللہ کی حدود سے نہ نکلے۔ وہ جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے، روکا ہے، منع کیا ہے، صلہ رحمی کو آڑ بنا کے اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ اسے آپ اس کا دوسرا عنوان کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر کوئی رشتہ ان سے ہے تو وہ صرف اور صرف صلہ رحمی کا رشتہ ہے۔ اسی کو میں آج
بطور عنوان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ جو مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ نرم گوشہ ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے پیچھے وجہیں کیا بنتی ہیں، اس کا میں ذکر کروں۔ اور پھر یہ ان سے محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور کیا اس دنیا کے اندر محبت کے جو بڑے بڑے سبب ہیں وہ کیا ہیں، کیا کسی ایک سبب کے تحت بھی یہ حق بنتا ہے کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ محبت کی جائے، انہیں اپنا دلی دوست بنایا جائے، انہیں اپنا ہمراہ بنایا جائے؟ کوئی ایک سبب بھی اسباب محبت کا میں ذکر کروں اور پھر اس میں آپ کو یہ باور کراؤں کہ کوئی سبب ان کے ساتھ محبت کا نہیں بنتا۔ پھر اس کے اندر میں اسی چیز کو سامنے رکھوں جس کو اللہ تعالیٰ نے حاطب بن ابی بلتہ کے قصے میں ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپنانے کی تاکید کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کو اپناؤ، وہ جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنے باپ سے انہوں نے کہا یہ تمہیں اپنانا چاہیے تھا، وہ جد الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ پھر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہو کہ انبیاء کی کیا دعوت رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس میں ذکر ہوگا، شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوگا، صالح علیہ السلام کا ذکر ہوگا، لوط علیہ السلام کا ذکر ہوگا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ آیات کے سامنے آپ کو یہ مسئلہ پتہ ہو کہ قرآن میں انبیاء اس بات پر جمع ہے کہ مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کا عنوان میں آپ کے سامنے رکھوں، انہیں بطور نمونہ رسول اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان کیا، جو مومنوں کا راستہ چھوڑ دے، فرمایا جو مومنوں کا راستہ چھوڑ دے پھر جہاں چاہے گا ہم اسے جانے دیں گے۔ اس ضمن میں یہ ضروری بنے گا کہ صحابہ کرام کا طریقہ بھی آپ کے سامنے ہے، انہوں نے کیا معاملہ کیا اپنے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ جو قریبی رشتہ دار تھے انہیں کتنی ان کے ساتھ نرم گوشی تھی اور کتنا ان کے ساتھ وہ نرم تھے اپنے اس موقف کو لے کر، اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اور پھر میں آخر میں ایک تجزیہ کرنا چاہوں گا، اگر وقت میں اجازت دی تو اس عنوان کو آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں۔ یہ جو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کیا اللہ نے ایمان والوں سے، خطاب صرف انہی سے ہے کیونکہ اس آیت میں، اس صورت کے اندر خالص مومنین کے اوپر زجر ہو رہا ہے، انہیں جھڑکا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، تم کہتے ہو کہ ہمارا دین خالص والا ایمان ہے، توحید خالص والا ایمان ہمارا ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں انہیں دوست نہ بناؤ، انہیں دوست نہ بناؤ۔ پھر یہ ضروری ہوگا کہ دوست نہ بناؤ، اس کا معنی کیا ہے، اس کو بھی میں اپنے وقت پہ آ کے اس کو کھول کے آپ کے سامنے بیان کہ دوست نہ بناؤ کا کیا معنی ہے، کیا اللہ بتانا چاہتا ہے۔ فرمایا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرے گا، انہیں پکڑے گا، اور جب اللہ پکڑے گا پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے تمہاری ان کے ساتھ کوئی دوستی، کوئی نرم گوشہ، کوئی ایسے راستہ نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ کے احکامات کا انکار ہو۔ فرمایا تلقون الیہم بالمودۃ، تم دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو، تم ہی دوستی کی طرف جھکتے ہو ان سے، اور فرمایا وقد کفروا، حالانکہ تم جانتے ہو، پیچھے دعویٰ ایمان خالص کا ہے، تم جانتے ہو وقد کفروا، انہوں نے کفر کیا، بما جاءکم من الحق، حق ان کے پاس آیا، اتمام حجت ان پر ہو گیا،
انہیں ہر بات بتائی گئی، ان کے شبہات کو رد کیا گیا، ہر چیز کا انہوں نے کفر کر دیا۔ تم یہ بات جانتے ہو جب انہوں نے ہر چیز کا رد کر دیا، ہر چیز کو انہوں نے جھٹلا دیا، معجزات تھے تو اسے جھٹلا دیا، اللہ کی آیات تھی، بینات تھے، ان کے کوئی شبہات تھے ان کا ازالہ کیا، اس کی تعویلیں انہوں نے کر لی، اور جس باتوں میں وہ لاجواب ہوئے پھر بھی مان کے نہ دیے، اصرار انہوں نے کیا، تکبر انہوں نے کیا۔ جب حق ان کے پاس آیا انہوں نے جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا۔ فرمایا انہیں دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ دلی تعلق نہ رکھو۔ اور یہی تو وہ لوگ تھے نا، کل ہی تمہیں اور تمہارے نبی کو انہوں نے اپنے علاقے سے نکال دیا، اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی زیادہ دور کی بات تو نہیں، کل ہی تو نکالا۔ اور یہی وہ لوگ جن کے ساتھ تمہاری نرم گوشی ظاہر ہو رہی ہے، تمہارا یہ عمل ظاہر ہو رہا ہے کہ تم ان کے لیے کوئی نرمی چاہتے ہو یا اس میں کوئی دنیاوی فائدہ ان سے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ یہی وہ لوگ تھے نا، کل انہوں نے نکالنے کے بعد ہجرت کی رات انہوں نے یہ انعام رکھ دیا۔ کیا انعام رکھ دیا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لے کر آئے گا الیاذ باللہ اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ یہی تھے نا وہ جن کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا، یہ خط ان کو بھیجا، یہ تحریر ان تک پہنچانا چاہیے، یہی تھے نا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو ابو بکر کی بھی گردن ساتھ لے آئے اسے 200 اونٹ دیں گے۔ انہوں نے حق سے انکار کیا اور پھر گھروں سے نکالا، گھروں سے نکالنے کے بعد بھی انہیں چین اور سکون نہ آیا، پیچھا انہوں نے کیا، تعاقب کیا، اس غار کے کنارے پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ لی ہوئی تھی۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ تھا۔ یہ تعاقب انہوں نے کیا اور پھر کیا چھوڑ دیا؟ نہ پھر بدر میں چڑھائی انہوں نے کی۔ یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے بدر میں چڑھائی کی، احد کے اندر تمہارے اوپر چڑھائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کا انہوں نے 12 ٹکڑے کر دیے، لاش کا مسئلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو اونٹ سے سواری سے انہوں نے نیزے مار کے گرایا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گرے، آپ کا دانت جو ہے وہ زخمی ہو گیا۔ یہی لوگ تھے نا جن کے ساتھ تمہاری نرمی ہے، کوئی نرم گوشہ تم نے ان کے ساتھ رکھا، خوب زجر ان کے اوپر ہوئی، خوب جو ہے ان کو جھنجھوڑا گیا اور بتایا جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں انہیں دوست نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ انہیں، کوئی نرم گوشہ ان کے ساتھ نہ رکھو، ان کے ساتھ دلی محبت نہ کرو، کوئی دنیاوی فائدہ ان سے حاصل نہ کرو۔ دیکھیں یہی سورۃ ممتحنہ، اس کی 4 نمبر آیت میں یا 3 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال اور اولاد کے لیے وہ جو سبب تھا، جو مصلحت تھی، میرے کنبے کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ میرے کنبے کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کے ساتھ میرے ممنون ہو کر ان کے ساتھ احسان کا کوئی معاملہ کریں گے، انہیں چھوڑ دیں گے، کوئی نرمی ان کے ساتھ اختیار کریں گے۔ فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، کل جو ہے، کل قیامت کے دن یہ رشتہ داریاں، یہ مال، یہ اولاد تمہارے کام نہیں آئے گا، جس کی خاطر تم نے یہ عمل کیا۔ کوئی نرم گوشہ ان کے لیے رکھا، کوئی تعلق ان سے جوڑنا چاہا جو تعلق شریعت میں جس کی اجازت نہیں تھی۔ فرمایا یہ کل وہ وجہ تعلق، یہ کل کوئی کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، مال یہ تمہارا کام نہیں آئے گا، یہ رشتہ داریاں تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ فرمایا اللہ اس کے درمیان فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر بات کو، جو ہر اس کام کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے۔
جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ہر ایک بات کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ نرم گوشہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہیے، دنیاوی فائدہ۔ اس کا ایک سبب ہوتا ہے مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ جو لوگ نرم دل ہیں، نرم ان کا گوشہ ہے، کوئی ہلکا ہاتھ ان پہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے 3 وجوہات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ 3 وجوہات ہیں ان کی۔ ایک سبب ہے ان کا یہ عذر ہے، ان کا یہ حیلہ ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جن کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہیں، ان کی محفلوں میں ہم چلے جاتے ہیں، ان کی غمی کی محفل ہوتی ہے یا خوشی کی محفل ہوتی ہے، ہم اس میں شرکت اس لیے کر لیتے ہیں، وہ ہمارے سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کتنی ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کتنا نرم ہے وہ، اور ہم ان کی محفل میں جائیں گے تو پھر کل ہم دعوت ان کو دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہماری دعوت سنیں گے۔ اور اگر ہم آج ہی ان کے ساتھ نہ جائیں، ابھی تو ہمارا شروع کا معاملہ ہے، کوئی ان کے ہاں پہلی کوئی محفل ہو رہی ہے، کوئی پہلی اس گھر میں شادی ہے، کوئی پہلی فوتگی ہے، تو ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا ان کو سمجھائیں گے تو پھر سمجھ جائیں گے۔ یہ بھی ہم سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں ہمارے۔ ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ ہے عزت چاہتے ہیں، عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان کے ہاں جا کر ان کی محفلوں کو اٹینڈ کر کے، ان کے غمی کی محفل ہو یا خوشی کی، اس میں کفر ہو یا شرک ہو، وہ بدعت کے اوپر ہو یا خرافات کے اوپر ہو، ان کے ہاں یہ محفلیں اٹینڈ کر کے کیا چاہتے ہیں؟ عزت چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بنتی ہے نرم گوشے کی، عزتوں کے متلاشی ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کوئی دنیاوی فائدہ ان سے چاہتے ہیں۔ نرم گوشہ اس لیے رکھا ہوا ہے، دنیا کا کوئی فائدہ ان سے چاہتے ہیں۔ یہ 3 وجوہات ہیں اور یہ 3 تعویلیں کرتے ہیں، اسی کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا تعویل ہے؟ میں چاہوں گا ان تینوں تعویلوں کو قرآن پہ پیش کریں۔ فیصلہ کرے گا قرآن، قرآن ہے نا، فرقان ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کرے گا، فیصلہ کرے گا یہ اپنے دعوے میں کتنا سچے ہیں، یہ اس تعویل میں کتنا پختہ ہیں، اور یہ تعویل ان کی کہاں تک کام آنے والی ہے۔ قرآن سے فیصلہ کر لیں، قرآن بتائے گا ان کی تعویل یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہاں انتم اولئک تحبونہم، اچھا وہ تم سے محبت، تم ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تمہارے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرتے، کوئی خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھتے، کسی طرح کا نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا خیال ہے، تمہارا ذوم ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ تھوڑے ہمارے لیے نرم دل ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو ہے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ہی ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، ان کی محفلوں میں جاتے ہو، ان کے درمیان بیٹھتے ہو، اپنا تعلق ان سے جوڑتے ہو۔ فرمایا وہ تم سے محبت نہیں، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ الفاظ اس کے ہیں جس نے قرآن جو نازل کیا، اس آیت میں اس چیز کا پردہ فاش کیا، اسی آیت کے آخر میں کہا ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ جو اللہ صدور سینوں کے راز جانتا ہے، وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے ہاں تم اولئک تحبونکم، تم ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، تم ان کے ساتھ نرم دلی کا رویہ رکھتے ہو، نرم گوشہ تمہارا ہے ان کے ساتھ، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ کوئی محبت نہیں کرتے۔ فرمایا وتؤمنون بالکتاب کلہ، تمہارا ایمان تو پوری کتاب پر ہے، فرق دیکھو نا، تمہارا ایمان تو پوری کتاب پر ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور ان کا حال یہ وہ بعض احکام مانتے ہیں، بعضی کا کفر کرتے ہیں، جو انہیں اچھا لگتا ہے وہ مانتے ہیں، اور جو انہیں اچھا نہیں لگتا، جو انہیں سخت لگتا ہے اس کا کفر کرتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تمہارا ایمان پوری کتاب پر ہے، اور ان کا حال یہ ہے وہ بعض کو مانتے ہیں، بعض کو جھٹلاتے ہیں۔ اور پھر
اللہ نے ایک پردہ اور فاش کیا جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے وہ نرم دل ہیں، ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ فرمایا محبت نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تم کوئی بات انہیں بیان کرتے ہو، ہاں جی یہ بات تو صحیح ہے جی، ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں جی، ایسا تو ہم بھی مانتے ہیں جی۔ کوئی مسئلہ ان کے سامنے کھولو، کوئی بات ان کے سامنے رکھو، وہ یہی کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے، ہم یہ بات مانتے ہیں، تمہاری دعوت صحیح ہے۔ جیسے ہی وَإِذَا خَلَوْا، جیسے ہی تم سے الگ ہوتے ہیں، یہ محفل یہ ختم ہوتی ہے، اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے لوگوں میں جاتے ہیں، فرمایا انگلیاں چباتے ہیں تمہارے خلاف۔ یہ آ گئے تھے، یہ بتا رہے تھے، یہ ایسے پیش کرے، یہ دعوت تھی، یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری غمی ایسے ہونی چاہیے، یہ چاہتے ہیں تمہاری خوشی ایسے ہونی چاہیے، یہ انگلیاں چباتے ہیں تمہارے خلاف۔ اور فرمایا تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کل موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے کے اندر، کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ ایک رشتہ ہے عام حالات کے اندر، کون سا؟ بس صلہ رحمی کا رشتہ ہے، صرف ایک صلہ رحمی کا رشتہ ہے، کوئی رشتہ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ بیمار پڑو گے عیادت کے لیے آئیں گے، کل دست ہو جاؤ گے تو تعاون کے لیے دست پڑھائیں گے، کسی اور مسئلے کی ضرورت ہوگی اس کے لیے آئیں گے۔ ہاں کل امام بن جاؤ، نماز نہیں پڑھیں گے تمہارے پیچھے، کل مر جاؤ گے جنازہ نہیں پڑھیں گے، کوئی ایسی محفل ہوگی جو خلاف شرع ہوگی، اس میں بدعات ہوں، اس میں خرافات ہوں، اس میں کفریات ہوں، اس میں شرکیات ہو، ہم اس محفل میں نہیں جائیں گے۔ بیٹی کا رشتہ خصوص بالخصوص بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ نہیں کریں گے۔ قل موتوا بغیظکم، تمہیں غصہ ہے ہماری دعوت پہ، مر جاؤ اپنے غصے کے اندر۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، فرمایا اللہ کے سینوں کے راز جانتا ہے۔ اس نے بتایا ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اپنے اس دعوے میں تم جھوٹے پڑو گے، قرآن پہ یہ دعویٰ پرکھو گے، قرآن کی کسوٹی سے یہ چیک کرو گے کہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ولا یحبونکم، نہیں محبت کرتے تم سے۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ عزت چاہتے ہیں۔ مشرکین کے لیے نرم گوشہ اس لیے عزتوں کے متلاشی ہیں، اس کا پردہ اللہ نے فاش کر دیا، اسے کھول دیا اللہ نے۔ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اپنا کارساز بنا لیتے ہیں، کافروں کو اپنا ہمراز بنا لیتے ہیں۔ اولیاء کے کئی معنی، اولیاء کا کوئی معنی آپ ادھر کریں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی ہے۔ فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں ان کے ہاں۔ یہ مسئلہ قرآن نے کھول دیا، وضاحت کر دی، اس وجہ کا پردہ فاش کر دیا۔ کیوں ہے تمہارا ان کے ساتھ نرم گوشہ؟ کیوں تعلیلیں پیش کرتے ہو؟ اجی ہم نے وہاں جا کے جنازہ نہیں پڑھا، کونے میں کھڑے تھے، کیوں ہے یہ تمہارا نرم گوشہ؟ ایبتغون عندهم العزہ، عزت چاہتے ہیں ان سے، ہم انفرادیت کا شکار نہ ہو جائیں، کوئی ہم سے سوال نہ کریں اجی آپ جنازے میں نہیں تھے، ہم یہ نہیں چاہتے، ہماری عزت بنی رہے۔ کیا اجی وہاں پہ جو ویڈیوگرافی ہو رہی تھی ہم وہاں نہیں تھے، ہم الگ سے بیٹھے تھے کونے میں، یہ تعویلیں کرتے ہو، عزت چاہتے ہو، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ عزتوں کے متلاشی ہو۔ فرمایا یاد رکھو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہے وہ جو عزت کا مالک ہے، ذلت اس کے اختیار کے اندر ہے، اور تم ان سے عزت چاہتے ہو۔ یہاں پہ زجر کیا، جھڑکا، یہاں پہ پردہ فاش کیا، اس دعوے میں، اس وجہ کے پیش کرنے میں تم سچے نہیں ہو اور عزتیں چاہتے ہو۔ یاد رکھو عزت تو اللہ کے پاس ہے، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کوئی دنیاوی فائدہ ان سے چاہتے ہو۔ کیوں ہے نرم گوشہ مشرکین کا تمہارے دلوں میں؟ کفار کے لیے نرم دل کیوں ہو؟
وہاں تو فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر تو سخت ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، کفار کے اوپر سخت ہیں، تمہارا ان کے لیے نرم گوشہ کیوں ہے؟ کیوں نرم پڑتے ہو ان کے لیے؟ کیوں یہ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کوئی تعویلیں ان کے لیے کرتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ یہ راز اللہ نے کھولا، پردہ فاش کیا، دنیاوی فائدے چاہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ان کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، ان کی غمی اور خوشی کے اندر جاتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ دنیاوی فائدے۔ یہی دنیاوی فائدہ اس کا ذکر ہوا حاتم بن ابی بلتہ کے قصے میں، دنیاوی فائدہ تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا، فرمایا ان تؤمنوا باللہ ربکم، اگر تم ایمان رکھتے ہو اس بات پہ کہ اللہ تمہارا رب ہے، دنیاوی فائدے وہاں سے، اور دعویٰ اس بات کا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پالنہار وہ ہے۔ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے اور پھر تمہاری ساری کوششیں ان خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، تمہارا خود ایمان لے کر آنا، تمہارا اس راستے میں انفاق کرنا، اس راستے کے اندر تمہارا جہاد کرنا، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خالص میری رضا کے لیے، یہ خالص میری رضا کے لیے، تو پھر تمہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ رب کوئی دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے ان سے نرم گوشہ کوئی نہیں رکھنا، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے اللہ نے منع کیا ہوا تھا، جو شریعت کے اندر ناجائز تھا اور جو پکڑ کا سبب بنتا تھا۔ فرمایا تسرون الیہم بالمودہ، تم دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، تم دوستی ان سے کرتے ہو، پہلے فرمایا وہ تم سے دوستی نہیں کرتے، یا پھر فرمایا تم دوستی کرتے ہو، اس سے پہلے فرمایا نہ دوستی کرو ان سے جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں، بالکل آخر کے اندر پھر فرمایا نہ دوستی کرو ان سے، اللہ ان کے غضب نہ ہو، اور فرمایا وَمَن يَفْعَلُ مِنْكُمْ، کوئی ایسا کرے فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، اس کی مسلمانیت ثابت نہیں ہوگی، سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ مسلمان کہے گا تو آئے پیش کرے کفار کے ساتھ دوستی، کفار کے ساتھ دوستی، دعویٰ مسلمانیت کا، دعویٰ ایمان خالص کا، دعویٰ اس بات کا کہ ہم ہی ہیں جو خالص عمل کرتے ہیں قرآن و سنت کی بات پر، دوستیاں کافروں کے ساتھ ہیں۔ فرمایا جو کوئی ایسا کرے گا فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اب امر قطعی کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ اب اس کو بھی اللہ نے بڑی جگہ جگہ کھول کے بیان کیا، الگ الگ انداز سے، الگ الگ طریقے سے۔ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ، چھوڑ دیجیے ایسے لوگوں کو، چھوڑ دیجیے ایسے لوگوں کو، وَذَرِ الَّذِينَ، چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو، کنارہ کش ہو جائیں ان سے، لا تعلق ہو جائیں، بری ہو جائیں ان سے۔ کن سے؟ فرمایا دینہم لعب و لہوا، جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ آئیے نا تھوڑا سا خلاصہ رکھیں نا ان کے سامنے، قرآن کا ایک ایک حکم ان پہ پیش کریں، کیسا مذاق کرتے ہیں دین کے ساتھ، کیسا مذاق۔ ابھی حال ہی میں دیکھ لیں یہ عید میلاد النبی کا موقع ہے، کیسا مذاق ہوا دین کے ساتھ، پورے سال یہی مذاق رہتا ہے، پورے سال دین کا حلیہ بدل کے رکھتے ہیں اور ہر لمحے اور ہر لہجے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، عقائد ایسے بنائے ہیں، افعال ایسے مانتے ہیں، افعال ایسے کرتے ہیں، پورے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں یہ عنوان کہ دین کو مذاق کیسے بنایا، یہ پورا ایک الگ عنوان ہے۔ دین کو جنہوں نے کھیل تماشا بنایا، فرمایا انہیں چھوڑ دیجیے، ان کے ساتھ نہ ملیں۔ چھوڑنے کیا مطلب؟ کیا کاروبار بھی نہ کریں ان کے ساتھ؟ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ساتھ کوئی بات چیت بھی نہ کریں، ان کو اپنے گھر پہ نہ بلائیں، دعوت نہ کریں ان کی، نہ ان کے گھر پہ جائیں کھانے کے لیے۔ کیا چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اسی آیت میں ذکر کیا ہوا ہے۔
فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا، چھوڑیے انہیں دین کے اندر، چھوڑیے دین ان سے جدا کر لیں، دین کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ، کوئی کسی طور پہ دینی کام ہو اور پھر وہ اس میں آگے بڑھے اور پھر تم ان کا ساتھ دو، نا ایسا نہیں کرنا۔ فرمایا سمجھاتے ان کو ضرور رہنا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا۔ فرمایا وذکر بہ، انہیں سمجھائیں، انہیں ڈرائیں، انہیں بتائیں، نصیحت کریں، یاد دہانی کریں انہیں۔ وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت، کل اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گرفت ہو جائے گی، تمہارے عمل کی وجہ سے کل اللہ پکڑ لے گا۔ یہ نرم گوشہ، یہ نرم دلی، کوئی سبب، کوئی فعل ایسا نہیں ہے جسے اللہ نہیں جانتا۔ ہر کھلا عمل، ہر چھپا عمل، ہر ایک چیز کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ پکڑ لے گا کل اگر اللہ پکڑے گا، فرمایا لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی دوست اور کوئی مددگار، کوئی شفاعت کرنے والا، کوئی ضمانت کروانے والا، کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، کوئی جزیہ دے گا، جزیہ بھی اس سے قبول نہیں ہوگا۔ یعنی گرفت ایسی ہوگی کہ جو گرفت سے چھڑوانے والی چیزیں ان کا ذکر کیا، شفاعت، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، ولی ہوگا، کوئی جگری دوست آئے گا، کچھ نہیں ہوگا، فدیہ دینا چاہو گے، کچھ بھی نہیں قبول کیا جائے گا، گرفت ایسی ہوگی اللہ پکڑے گا، چھوٹ نہیں سکو گے۔ فرمایا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، ایسے ہی اللہ پکڑتا ہے، کرتوتوں کی وجہ سے پکڑتا ہے انہی لوگوں کو، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ پکڑے گا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ فرمایا لہم شراب حمیم وعذاب علیم، ان کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب۔ یہ وجہ عذاب کیا ہے؟ یہ کھولتا ہوا پانی، اور ان کے لیے ہوگی عذاب علیم، دردناک عذاب۔ وجہ عذاب کیا ہے؟ وجہ عذاب یہ ہے، فرمایا بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ یہ کفر کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ انکار کرتے ہیں، یہ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اللہ کی تعلیمات کا کفر کرتے ہیں۔ تھوڑا سا مسئلہ سمجھیں، بما کانوا یکفرون، جن کے بارے میں کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وذر الذین، چھوڑ دیں ان لوگوں، کافروں کو چھوڑ دیجیے۔ بما کانوا یکفرون، وجہ عذاب میں بیان کیا، بما کانوا یکفرون، چھوڑ دیجیے انہیں۔ کیوں چھوڑیں؟ کس چیز میں چھوڑیں؟ فرمایا دینہم، دین کے اندر جو کھیل تماشا جس کو بنایا، اس سے چھوڑیں۔ دنیا کا مسئلہ نہیں، کاروبار ان کے ساتھ ہے، بیمار ہو جائیں، وہ سلا رنڈی کا معاملہ آ جائے، لیکن ان سے جدا ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیں دین کے اندر۔ آپ یہ دیکھیں، اس پوری دنیا کے اندر جتنی بھی محبت پائی جاتی ہے، جتنی بھی محبت پائی جاتی ہے، اس کے 4 اسباب ہیں۔ اس کو چھوٹا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اس محبت کا کوئی سبب تو ہوتا ہے، اس محبت کے 4 اسباب آپ کے سامنے ذکر کریں۔ یہ جو کفار اور مشرکین کے ساتھ محبت ہے، نرم گوشہ ہے، اگر اس سے پہلے جو 3 سبب میں نے بیان کیے، عزت چاہنا، کوئی دنیاوی فائدہ چاہنا، اور یہ جانا کہ وہ ہمارے سے محبت کرتے ہیں تو لہذا ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ان تینوں دعووں کے اندر موجود ہیں، یہ تینوں دعوے ان کے غلط ہیں۔ اگر محبت کے اسباب پہ اگر آپ ذکر کر لیں، جہاں بندہ مجبور ہو جاتا ہے، محبت کے لیے بندہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ اسباب 4 اسباب ہیں۔ اس میں پہلا سبب ہے حسن و جمال۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی محبت ہے، محبت کا ایک سبب ہے حسن و جمال۔ کسی حسین شخص کو آپ دیکھ لیں، آپ مجبور ہو جائیں گے محبت کرنے کا۔ ہر سبب کے پیچھے دلائل موجود ہیں۔ میں اختصار کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مختصر سی بات آپ کے ساتھ خلاصہ اس سے تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، والدہ کو خطرہ ہوا، فرعون انہیں قتل کر دیا۔
اللہ نے ایک ترکیب بتا دی، موسیٰ علیہ السلام فرعون تک پہنچے، فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس بچے کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم نے اپنی طرف سے محبت کی پرتو ڈال دی، حسن و جمال۔ کوئی شخص دیکھے قتل نہ کرے، قتل نہ کرے، کوئی شخص دیکھے محبت اس کو آ جائے، بچہ پیارا ہے اس کو قتل، ہر بچہ بنی اسرائیل کا قتل ہو رہا ہے، اسے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ وجہ اس محبت کا سبب ہے حسن و جمال، اور دوسرا سبب ہے کمال، ہنر۔ آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر شکل و صورت اچھی نبی ہو، کمال کی وجہ سے، ہنر کی وجہ سے لوگ محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کتنے کھلاڑی ایسے ہیں، ہنر ہے ان کے پاس، کھلاڑی ہیں، لوگ ان کے فین ہیں، محبت ان سے کرنے پہ مجبور ہیں، وجہ کیا ہے؟ کمال ہے۔ دوسرا سبب ہے محبت کا کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے محبت کرنے پہ، اور تیسری وجہ ہے قرابت اور اتصال، کہ قریب رہنے کی وجہ سے، روزانہ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا بات چیت، اس کی وجہ سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے، قرب کی وجہ سے، قرابت کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، بندہ محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی وجہ ہے احسان، بندے کی اچھی شکل و صورت نبی ہو، کوئی اس میں ہنر اور کوئی کمال اس میں نبی ہو، اور کوئی اس سے قرابت نبی ہو، لیکن کسی ایسے مسئلے کے اوپر اس نے ایسا کام آیا، احسان کر دیا، اس بندے سے محبت ہو جائے گی، یہ شخص اس نے احسان کیا، محبت ہو جائے گی۔ یہ اسباب ہیں چار، خلاصہ اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چاروں اسباب جس پہ بندہ مجبور ہوتا ہے، نرم گوشہ رکھتا ہے، محبت ان سے کرتا ہے، چار اسباب یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھرپور رکھے ہیں، یہ چاروں اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، اور یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جن سے سب سے زیادہ محبت کی جائے گی، اس کے مقابلے کے اندر جو کفار اور مشرکین سے محبت ہو، کوئی سبب تو بیان کرے نا محبت کا۔ چاروں اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں، چاروں اسباب بھرپور طور پر ہیں، احسان اتنا زیادہ ہے، اور قرابت امت کے ساتھ ہیں، اور کمال ہے، اور پھر حسن و جمال ہے نا، اس کا دلائل موجود ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ وہ مجھ سے محبت۔ یہ سبب ہے، یہ ایمان کی شرائط میں شامل ہے۔ تو کیسے اس بات کی اجازت ملی، کیسے جواز بنا کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ محبت کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں، جبکہ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کی جائے۔ ارے تم ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، نرم گوشہ رکھتے ہو، کوئی سبب تو بیان کرو نا، اور پھر تم اس سبب کے اندر کھڑے ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہوا، اسباب محبت میں بھی تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، وہاں وجہ تلاش کرنے میں بھی دعوے میں جھوٹے ہو، اور یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابند کر دیا نا، اب سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہوگی۔ اور محبت کو پرکھنے کی ایک کسوٹی جو زبردست ترین کسوٹی، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، اتباع، حکم کو ماننا، پیروی کرنا، نقش قدم پہ چلنا، یہ محبت کو پرکھنے کی سب سے بہترین کسوٹی۔ اور دیکھیں اسلام ایک خوبی ہے کہ وہ حقدار کو حق دلواتا ہے، یہ خوبی ہے اسلام کی، حقدار کو حق دیتا ہے۔ آپ کو قصہ یاد ہوگا، تقاریر میں بیان ہوتا رہتا ہے، وہ جس شخص کی گردن عمر رضی اللہ عنہ نے اتار دی تھی، زمین کا کوئی جھگڑا تھا، یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ یہ بھی اس پہ دلیل ہے کہ اسلام حقدار کو حق دلواتا ہے، جس کا حق ہے اسے دو، جس کا حق بنتا ہے اسے حق دو، کوئی کافر ہے یا مشرک ہے وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسلام حقدار کو حق دلواتا ہے، یہ اسلام کی خوبیوں میں شامل ہے۔ اور اس چیز کا اللہ نے اسی صورت میں ذکر کیا
لا ینہاکم اللہ، اللہ منع نہیں کرتا تمہیں، عن الذین، ان لوگوں کے بارے میں، لم یقاتلوا فی الدین، جنہوں نے قتل نہیں کیا تمہیں دین کے معاملے میں، جنہوں نے جہاد اور قتال نہیں کیا، اور فرمایا وَلَمْ يُخْرِجُكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی پروپوگنڈا تمہارے ساتھ نہیں کیا، تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، کوئی تمہارے خلاف کوئی قتال کا کوئی ایسا کوئی راستہ، کوئی تحریک نہیں چلائی، فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا۔ اور اچھے سلوک کا معنی کیا ہے؟ اچھے سلوک کا کیا معنی ہے؟ جب ان کے ہاں کوئی ایسی محفل ہو جو کفر کے اوپر ہو، کوئی شرک یا محفل ہو، اچھے سلوک کا یہ معنی نہیں کہ اس محفل میں چلے جائیں، اس کو آڑ بنا کے دیکھو نا جی، اللہ نے قطع تعلق کسی منع کی ہے، اس کو آڑ بنائی، وہ کہاں چلے گئے، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جانا چاہتے ہیں اس محفل کے اندر، اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ کی آیات کا مذاق ہو رہا ہے، جہاں اللہ کی آیات کا کفر ہو رہا ہے، وہاں جانا چاہتے ہیں اور آڑ بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں، دیکھو نا جی اللہ نے قطع تعلقی سے منع کیا ہے، اگر ہم یہاں نہ جائیں گے تو پھر کیا دعوت کیسے دیں گے؟ اس پہ بھی میں ایک تجزیے کے طور پہ یہ بات پیش کروں گا، اپنے تجزیے میں یہ بات پیش کر دوں گا اس کو، کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ قطع تعلقی سے منع کیا ہے تو لہذا ضروری ہے جانا، ہم اس دن نہ بھی جائیں، جنازہ ہم نہ بھی پڑھیں تو لیکن چلے تو جائیں نا، وہاں پہ چلے تو جائیں، ان سے بات کوئی ان کے ساتھ کوئی تعزیت، کوئی ان کے ساتھ کوئی اپنائیت ظاہر کر دیں تاکہ کل ہماری دعوت سنیں۔ یہ ان کا عذر ہے، اور بڑا ایسا جامع عذر انہوں نے سمجھا ہے، دانتوں سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے ہر شخص نے، ہر گھرانے نے، کسی کو دیکھ لیں، کہیں سے پوچھیں، کوئی خبر ملے آپ کو پوچھیں کہ قطع تعلقی سے تو اللہ نے منع کیا۔ بہرحال کفار کو دوست نہ بنایا جائے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے جہاں جہاں اللہ نے حدیں لگائی ہیں، جہاں جہاں اللہ نے روکا ہے، ان چیزوں سے رک جائیے۔ ایک اصطلاح ہوتی ہے، فرمایا کہ انہیں دوست نہ بناؤ، دوست نہ بنا، ایک اصطلاح ہے، اس کے پیچھے پوری ایک فہرست ہے۔ دوست نہ بناؤ کا کیا معنی ہے؟ ان کے ساتھ رشتہ داری نہ کی جائے، لین دین، بالخصوص بیٹی کا رشتہ دینا، بالخصوص بیٹی کا رشتہ دینا، ان کے ساتھ بیٹی کا رشتہ نہ، ان کی اطاعت نہ کی جائے، اطاعت ان کی، کوئی ان کا حکم، کوئی ان کی بات، کوئی ان کا سلیبس، اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ فرمایا ان کو امام نہ بنایا جائے، امام نہ بنائے، ان کی اطاعت نہ کی جائے کہ جز کیا ہے، ان کو امام نہ بنائے، یہ امام بنے ہوں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، نہ ان کو اپنا امام بنانا ہے، یہ پابند ہے، یہ تو اس بات میں شامل ہے کہ انہیں دوست نہ بناؤ، یہ اس بات میں شامل ہے کہ ان کے ساتھ نرم رویہ، ان کے ساتھ کوئی ایسی بات جس کے اندر شریعت کا انکار ہوتا ہو، یہ انکار والی چیز میں یہ بات شامل ہے۔ اور پھر وہ قربانی کر رہے ہوں، 6 لوگ مشرکوں قربانی کر رہے ہوں، ساتھ میں آپ ان کے ساتھ مل جائیں، ایسا نہیں کرنا، قربانی ان کے ساتھ نہیں کرنی، کیوں؟ یہ عبادت ہے، اور عبادت دین کو، دین ان سے جدا کرنا ہے، اس کا ایک جز ہے، قربانی ان کے ساتھ نہ کی جائے۔ پھر مر جائیں گے، ان کی صلاۃ المیت نہ ادا کی جائے، مر جائیں، یہ معنی ہے اس بات کا، انہیں دوست نہ بناؤ کر کیا، کاروبار کریں، اپنے گھر پہ بلائیں، کھانا کھلائیں، بیمار اگر ہوتے ہیں بیمارداری ان کی کریں، لیکن مر جائیں نماز جنازہ نہ پڑھیں، مر جائیں اور مرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، اب ان کا کوئی ذکر شروع ہوا، کوئی ایسے الفاظ ان کے لیے، کوئی دعائیہ الفاظ ان کے لیے ادا نہ کرے، اللہ ان کو بخش دے، نہ کیوں؟ فرمایا کہ اس پہ یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ مشرک کے اوپر جنت اللہ نے حرام کر دی، اس پہ یہ ظاہر ہو چکا ہے مشرک پکا جہنمی ہے، کوئی اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے، کوئی دعائیہ الفاظ ہوں، کوئی ان کے لیے نرم الفاظ ہوں، کچھ الفاظ ادا نہیں کرنے۔ بقرہ میں فرمایا ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں مر گئے، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر،
فرشتوں کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر، سارے لوگوں کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر۔ دیکھیں نا کتنا مسئلہ سخت ہے۔ یہ شریعت نے جو پابند کیا انہیں دوست نہ بناؤ، اس کا معنی یہ ہے مر جائیں جنازہ نہ پڑھو، ان کے لیے کوئی دعائے استغفار والے، کوئی خیر کے کلمات ان کے لیے نہ رہے۔ لیکن الغرض کے کوئی دینی معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے، کوئی دینی تعلق ان کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ چیز کو جب اللہ نے بیان کیا حاطب بن ابی بلتہ کے قصے کے اندر، ان کو پابند کیا، زجر ان کے اوپر کی، فرمایا تمہارے لیے تو بہترین نمونہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام میں، بہترین نمونہ۔ یہ 4 نمبر آیت میں سورۃ ممتحنہ میں، اس لیے تو اس کا نام یہ رکھ دیا اور بڑا کھرا نام آیا، امتحان لینے والی سورت۔ امتحان ہوگا اب اس کے اندر، کتنے اپنے دعووں میں سچے ہیں، کہاں تک سچے ہیں، یہ مشرکین کے ساتھ نرم گوشائیں کیا وجوہات ہیں، ان کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، کوئی وجہ کوئی سبب پیش کرو، ہر بات میں یہ جھوٹے ہوں گے۔ یہ تو حاطب بن ابی بلتہ بدری صحابی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کے لیے پہلے سے لکھ دیا کہ بخش دیا جائے گا، ان کو مغفرت ان کے لیے لکھ دی گئی، معافی کا اعلان ان کے لیے لکھ دیا، ورنہ تو معاملہ صاف تھا۔ دیکھیں نا فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، بہترین نمونہ۔ ابھی یہ نمونہ کو اللہ نے بیان کیا تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اب وہ نمونہ بیان ہونے لگا ہے، اس نمونے کو اللہ تعالیٰ اس اسوے کو بیان کرنے لگا ہے۔ کیا نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور ان لوگوں کا، والذین معہ، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کا اسوہ اپناؤ۔ کیا اسوہ ہے، اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اب اسوہ پہلے الفاظ اسوے کے آ رہے ہیں، انا براء منکم، ہم بیزار ہیں تم سے۔ یہ اسوہ حسنہ جب پیش کیا پہلے الفاظ یہی پیش کیے، انا براء منکم، ہم بیزار ہیں تم سے، وکفرنا بکم، تمہارا کفر کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، تمہارے اور ہمارے راستے کے درمیان دشمنی ہی دشمنی ہے، عداوت ہی عداوت ہے، مشرک کے ساتھ، کفار کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک رشتہ ہے بس صلہ رحمی کا، اور تمہارے اور ہمارے درمیان محبت کی راہ کھل جائے، تمہارے اور ہمارے درمیان الفت کی راہ کو کھول دیا جائے، ایک ہی طریقہ ہے حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ ہمارے بھائی، جن چیزوں پہ پابندی تھی وہ پابندی اب نہ رہی، ایمان لے آئے، خالص ایمان کو قبول کر لیا، اب ہمارے بھائی، اب انہیں دلی دوست بنایا جائے گا، یہ ان کو امام بنایا جائے گا، یہ مر جائیں گے ان کے لیے اللہ سے دعائیں کی جائیں گی، انہیں بیٹی کا رشتہ بھی دیا جائے گا۔ بات سمجھ لیں، آسان سی بات ہے، لیکن حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، بس ایک حتیٰ آئے گا درمیان میں، پھر جو چیزیں اللہ نے روکی تھی وہ پھر اب دوبارہ شروع ہے، حتیٰ اب آپ یہ سوچیں جن کے ساتھ نرم گوشہ ہے، جن کے ساتھ نرم دلی ہے، جن کے لیے یہ تعویلیں پیش کر رہے ہیں، ان کو یہ بیان، حتیٰ کے بعد والے جملے پہ ان کا ایمان ہے، اور وہ کام جو ان کے ساتھ تم کر رہے ہو وہ تو کرنے چاہیے تھے حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ کے بعد، وہ ابھی سے شروع کر دیے۔ کیا فرق رکھا تم نے مومن میں اور کافر میں، کیا فرق رکھا ایمان والوں میں اور غیر ایمان والوں میں، کوئی فرق تو لے کر آئے نا، شریعت نے فرق رکھا تھا، وہ شریعت کا فرق تو توڑ دیا، اسے تو پارا پارا کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہاں پیش کیا، اور پھر سورۃ توبہ کے اندر عام اعلان، جب حج کا موقع تھا عام اعلان کروا دیا، کیا اعلان تھا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، عام اعلان کر دو، فرمایا عام اعلان کر دو، سورۃ توبہ کی 3 نمبر ہے، فرمایا عام اعلان کر دو، کیا اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اس کا رسول بھی بیزار ہے، لا تعلق ہے، بری ہے ان سے، فرمایا یہ عام اعلان کر دو، یہاں عام اعلان ہے،
اور یہاں تعبیریں ہو رہی، کتنا تضاد ہے۔ مسلمانیت کیسے ثابت ہوگی؟ کیسے مسلمان کل دعوت دیں گے کسی کو، کیا بتائیں گے؟ ہاں جی چلے جانا چاہیے۔ کس کو کیا بتائیں گے؟ کیا اس کو دعوت دیں گے؟ جی آپ بس کونے میں کھڑے ہو جائیے گا، یہی دعوت دیں گے اس کو؟ جو رشتے آپ کسی کی وفات میں جائیں بس بغیر وضو کے آپ کھڑے ہوتے، یہی دعوت دیں گے اسے؟ کسی کے ہاں کوئی غیر شرعی محفل ہو، ویڈیو وہاں بن رہی ہو، کوئی اٹھن مہندی کا ماحول ہو، بس ایک کونے میں آپ بیٹھ جائیے گا، آ جائیں ہماری دعوت بڑی سچی ہے، یہی دعوت دیں گے؟ کیا دعوت دیں گے؟ یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرو، واضح اعلان، صاف اعلان، عام اعلان کہ اللہ بری ہے، اللہ بیزار ہے مشرکوں کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بیزار ہے۔ یہ بات کر کے، یہ اعلان کروا کے اس بات کو ثابت کیا کفار اور مشرکین کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک رشتہ ہے صرف صلہ رحمی کا، وہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، جنہوں نے تمہارے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا، تحریک تمہارے خلاف نہیں کی، تمہیں اپنے علاقے سے نہیں نکالا، بس ان کے ساتھ صلہ رحمی۔ دیکھیں سورۃ شعراء کو اگر آپ پڑھیں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا مسئلہ واضح کیا۔ لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے اسی طرح نظاری کی سورۃ شعراء کے اندر۔ وہاں فرمایا قال انی لعملکم من القائلین، میں تمہارے اس عمل سے سخت بیزار ہوں۔ آپ ذرا یہ دیکھیں، جو غیر شرعی اعمال ہیں، جو غیر شرعی ہیں، جو گناہوں کے افعال ہیں، اس میں اس کی ساری ایک فہرست بنا کے آپ دیکھیں نا، اس میں سر فہرست کیا ہے؟ کفر، سر فہرست کیا ہے؟ شرک، سر فہرست کیا ہے؟ بدعت۔ وہ جو گناہوں کے غیر شرعی افعال کی اگر آپ لسٹ بنا لیں، اس میں دیکھیں کہ خرافات ہوں گی، شروع میں اوپر بدعت ہوں گی، خرافات ہوں گی، شرکیات ہوں گی، کفر ہوگا، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہوگا، اس کے ساتھ کھیل ہوگا۔ کیا ہے لوط علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں تمہارے اس عمل سے بیزار ہوں، سب سے پہلے شرک سے بیزار ہیں اور پھر اس غیر اخلاقی عمل سے بیزار ہیں جو اس قوم میں بحیثیت مجموعی پائی جاتی ہے۔ یہ بات ہے۔ اب پھر آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، سورۃ اعراف کے اندر صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آئے، قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ صالح علیہ السلام نے ان کی طرف متوجہ ہوئے، فتولا، ان سے جب منہ پھیرا، قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے رسالت، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا، تمہیں نصیحت کی، لیکن تمہیں کوئی نصیحت کرنے والا اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ کوئی یہاں پہ آتا، عنوان بیان کرتا، تمہیں اس عنوان سے تقریریں اچھی نہیں لگتی تھی، تم تو یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس تو اور کچھ ہے ہی نہیں جی بولنے کو، جہاں دیکھو نا ایک ہی عنوان ہے بس ان کا، کہ نصیحت کرنے والے انہیں اچھے ہی نہیں لگتے، بتانے والے انہیں اچھے ہی نہیں لگتے تھے۔ اور ادھر کیا ہے جی، ہم ان کی نماز جنازہ تھوڑی نہ پڑھ رہے ہیں، وہاں جا ہی تو رہے ہیں، صرف تعزیت کے لیے جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ تعزیت کے لیے تو جا رہے ہیں۔ ہم کیوں جا رہے ہیں وہاں؟ وہ بس ان کے ساتھ افسوس کریں گے تھوڑا سا، نماز جنازہ سے اللہ نے منع کیا، ہم بعد آ گئے، ہم نے تو اور یہ افسوس کہاں منع ہے؟ افسوس کرنا کہاں منع ہے؟ یہ افسوس کرنا یہاں منع ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ شعیب علیہ السلام کا معاملہ بھی واضح ہوا سورۃ اعراف کی 89 نمبر آیت کے اندر، اور سورۃ اعراف کے اندر شعیب علیہ السلام نے بھی جب یہ الفاظ کہے، یہی الفاظ جو صالح علیہ السلام نے کہے، شعیب علیہ السلام نے کہا میں ایسی کافر قوم کے تباہ اور برباد ہونے کے اوپر کیوں افسوس کروں، کیوں افسوس کروں؟ میں غرق ہو گئے، اللہ کی لعنت کا کوڑا برسا، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ان کے اوپر، پکڑے گئے، اللہ کی گرفت آئی، مر گئے، کوئی کسی طرح کی موت تھی، کیوں افسوس کروں میں؟ یہ منع لکھا ہوا ہے، افسوس کہاں لکھا ہوا ہے؟ افسوس کرنا کہاں منع ہے جی؟ یہ سورۃ اعراف میں منع ہے، افسوس نہیں کرنا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میں کیوں افسوس کروں کافر قوم کی ہلاکت کے اوپر، یہ افسوس منع ہے۔
اور اس عذر کے اندر بھی وہ کامیاب نہیں ہے. یہ عذر بھی ان کا قابل قبول نہیں ہے. جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے میں بھی, پیچھے وجوہات ہیں, دنیاوی فائدے چاہتے ہیں, عزتیں چاہتے ہیں, نرم گوشہ رکھا ہے, ایمان نہیں آیات پر. اصل مسئلہ یہ ہے. ہود علیہ السلام کے الفاظ ہیں, قال انی اشہد, انہوں نے کہا میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو, واشہد, اور گواہ بن جاؤ تم بھی, انی بری, میں بیزار ہوں, انی بری مما تشرکون, اس شرک سے جو تم کرتے ہو, مشرکوں سے بیزار ہوں, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اور تم بھی گواہ ہو جاؤ میں بیزار ہوں مشرکوں سے. ہود علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں. انبیاء جمع ہیں اس بات پہ, سارے نبی متفق ہیں اس بات پہ, کفار اور مشرکین کے ساتھ کوئی نرم گوشہ نہیں, کوئی نرم گوشہ نہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کا اعلان کیا, کہا کل, اے پیغمبر ان کے سامنے اعلان کرے. واضح اعلان پہلے وہاں بھی ہوا, حج کے موقع پہ بھی, اب یہاں پہ بھی عام اعلان ہے. کل کہہ دیجئے انما ہوا الہ واحد, سنو تمہارا الہ ایک الہ ہے, الہ تمہارا ایک ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, میں بیزار ہوں ہر اس سے جو شرک تم کرتے ہو. یہ مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. یہ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ, یہ بہترین نمونہ پیش ہو رہا ہے, لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ, آپ پیروی کریں اس طریقے کی جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی ہوئی. اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کو جزیرۃ العرب سے ہی نکال دیں. جب حکومت آئی جزیرۃ العرب سے ہی نکال دیں مشرکین کو. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر انہوں نے کہا, یہ بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے, انہوں نے کہا میں جزیرۃ العرب سے ہر یہودی کو نکال دوں گا, ہر نصرانی کو نکال دوں گا, کوئی مشرک وہاں نہیں ہوگا, سوائے مسلمان کے کوئی نہیں ہوگا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی عمر رضی کتنی سخت شخصیت ہے عمر رضی اللہ عنہ. یہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئی, جس کا ممتحنہ میں ذکر ہوا, عورتیں ہجرت کر کے آئی, ان کا امتحان لینے کے لیے بھیجا اللہ کے نبی نے کس کو, انہی کو, عمر رضی اللہ عنہ. سخت بندہ امتحان لے, امتحان لے وہ جو سخت بندہ ہے, نرم وہ نہیں, وہ کوئی اچھا جی ہاں جی جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ تو ہمیں اچھی معلوم. سخت امتحان لیں ان کا, کراس کوسچن ان سے کریں, کیا کہتی کس لیے آئی ہو, بتاؤ ذرا. امتحان لینے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا کس کو, عمر رضی اللہ عنہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کسی کا امتحان لے وہ بندہ جو سخت ہو, کڑا امتحان, پتہ چلے نا کوئی خرابی دل کے اندر, کوئی بیماری چھپی نہ رہے, کڑا امتحان ہو ان کا, پتہ چلے کہ بھئی ہاں واقعی یہ اللہ کی محبت میں خالص ہے, واقعی یہ دین خالص اپنانے کے لیے آئے ہیں, کڑا امتحان ہو ان کا. اور جہاں یہ صحابہ کی اب ذکر ہو گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بطور نمونہ پیش کیا, اور اس بات کو آپ دیکھیں فرمایا کہ جو مومنوں کا راستہ چھوڑ دینا پھر کیا ہوگا, جہاں جائے گا ہم اسے جانے دیں گے. نولیہ ما تولی, نولیہ ما تولی, جہاں جاتا ہے نا اس کا راستہ آسان کریں گے, اسے وہیں پہنچائیں گے, اس کا وہی ٹھکانہ بنائیں گے. ونصلہ جہنم, یاد رکھو وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے, جہنم میں پھینک دیں گے. وساعت مصیرا, بڑا برا ٹھکانہ ہے, جہاں جائے گا ہم وہیں جانے دیں گے. اور صحابہ کا راستہ کیا ہے, کیا راستہ, زیادہ اس کی آپ تعبیر میں نہ جائیں تو صرف بدر کا موقع بھی دیکھ لینا, آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی یہ بات کہ صحابہ کا مشرکین کے ساتھ کتنی نرم گوشی, کتنا نرم ہے. بدر کا مارکا دیکھیں, باپ بیٹا, ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے, ادھر چاچا ہے ادھر بھتیجا ہے, ادھر ماموں ہے اور مخالف کے اندر ماموں زاد ہے. ادھر چچا ہے تو ادھر چچا زاد ہے, ادھر داماد ہے مخالف سسر ہے, یہاں پوتا ہے وہاں دادا ہے. یہ قریبی رشتہ دار ہیں. لڑیں تو جنگ سے پہلے مبارزت ہوتی ہے, وہ مشرکین کے اندر سے کچھ لوگ نکل کے آتے ہیں, ہمارے آؤ مقابلہ کرے, اوپن چیلنج, مبارزت ہوتی ہے.
ادھر سے آ گئے عتبہ، اور یہ کس کے؟ ابو حذیفہ کے والد، یہاں ابو حذیفہ ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے موقع دیں، کھڑے ہو گئے مبارزت کے لیے، باپ آیا اور یہاں ان کا بیٹا کھڑا ہو گیا مبارزت کے لیے، اور مبارزت کے لیے سامنے سے کون آیا؟ عبد الرحمن، کون ہے یہ؟ ابو بکر کے بیٹے ہیں، ادھر سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یہ ثابت کیا انہوں نے کفار اور مشرکین کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، عام حالات میں ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ کون سا ہے؟ صلہ رحمی کا ہے، بیمار ہو جائیں گے، کھائیں، کوئی کسی چیز کی ضرورت ہوگی، جو حقوق ان کے ہیں وہ دیں گے ہم، لیکن اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں۔ یہ کھڑے ہو گئے، آپ دیکھیں نا، ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد جراح کو قتل کر دیا کسی جنگ کے اندر، باپ کو قتل کیا۔ یہ جب جنگ ہو گئی اور قیدی جو لوگ بن گئے، جن لوگوں کو قیدی بنایا، ان قیدیوں کے اندر اس کا مشورہ ہوا نا، جب اس سے تھوڑا سا آپ سبق لے لیں، مشورہ ہوا کہ قیدیوں کے لیے کیا کیا جائے، عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، کیا مشورہ دیا؟ اے اللہ کے نبی، جو میرے رشتہ دار ہیں انہیں میرے حوالے کریں، جو علی کے رشتہ دار ہیں، علی کے بھائی عقیل کو، علی کے بھائی عقیل کو علی کے حوالے کر دیں، اور حمزہ کے حوالے کر دیں ان کے بھائی عباس کو، جو میرے رشتہ دار ہیں انہیں میرے حوالے کریں، جو علی کے رشتہ دار ہیں وہ علی کے حوالے کریں، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ابو بکر کے حوالے کریں، ہم اپنے ہاتھ سے ان کی گردنیں اتاریں، اور اللہ یہ جان لے کیا ہمارے دلوں کے اندر مشرکین کے لیے کوئی لگن دوست نہیں، اللہ جان لے اس بات کو۔ یہ کوئی رشتہ ہے؟ باقی ایک رشتہ ہے بس، صرف عام حالات کے اندر صلہ رحمی کا، کوئی رشتہ نہیں ہے کفار اور مشرکین کے ساتھ۔ قتل کیا انہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کو قتل کیا، کیا نام ہے ماموں کا؟ عاص بن ہشام کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ مصعب نے اپنے بھائی، مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید کو قتل کر دیا، ان کا ایک بھائی، مصعب بن عمیر کا ایک بھائی قیدی بنا، ابو عزیز قیدی بنا، جب اس کو باندھا جا رہا ہے، دوسرا صحابی اس کو باندھ رہا ہے رسی سے، اس کی مشقیں کس رہا ہے، مصعب بن عمیر نے دیکھا ان کے بھائی کو قیدی بنایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ذرا کس کے باندھو اسے، اس کے ماں باپ بڑے امیر ہیں، فدیہ موٹا دیں گے، اچھا خاصا فدیہ دیں گے۔ جب انہوں نے سنا یہ مصعب بن عمیر میرا سگا بھائی میرے متعلق کیسے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا میں تمہارا سگا بھائی نہیں، کیسی بات کرتے ہو، شرم کرو، بجائے اس کے کہ مجھے میرے لیے کوئی نرمی کے الفاظ، میرے لیے سخت الفاظ، کیسے ذرا کس کے باندھو زیادہ فدیہ ملے گا۔ انہوں نے بولا تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک رشتہ ہے عام حالات کے اندر، وہ کون سا؟ صرف صلہ رحمی کا رشتہ ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے سے پہلے ان کا نکاح تھا عبید اللہ بن جہش کے ساتھ، یہ اکٹھے ایمان لے کر آئے اور اکٹھے انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ حبشہ جا کے ان کے جو شوہر ہیں عبید اللہ بن جہش، وہ کیا ہو گیا؟ نصرانی ہو گیا، اسی حالت میں مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ٹائم کے بعد نکاح کا پیغام بھیج دیا، یہ نکاح ان کا ہو گیا، اور مدینہ وہ تشریف لے کر آئیں۔ اس ایام میں، ان دنوں میں مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، صلح ان کے ساتھ تھی، معاہدے کے دور چل رہا تھا، گھر آ گئی۔ ان کے والد ام حبیبہ کے والد ابو سفیان ابھی تک ایمان قبول انہوں نے نہیں کیا، گھر آ گئی، بیٹی سے ملنے کے لیے گھر آ گئے، بیٹی آ گئی ملنے کے لیے گھر آ گئی، اور جب گھر آئے بیٹی نے دیکھا کہ ابا جو ہے نا وہ بستر پہ بیٹھنے لگے، بستر لگا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیٹھنے لگے، جو ہی بیٹھنے لگے بستر الٹ دیا، کھینچ دیا چادر۔ باپ نے دیکھا بجائے بستر لگانے کے بچھے ہوئے بستر کو لپیٹ دیا، سوال کیا بیٹا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں ہوں؟
یہ سوال کیا، بولا یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، یہ چادر اللہ کے رسول کی چادر ہے، اور تم مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو، میں کیوں بیٹھنے دوں اس کے اوپر؟ کوئی رشتہ ہے؟ باقی ایک رشتہ ہے بس صلہ رحمی کا۔ یہ بیدار ہے صحابہ، امہات المومنین بیدار ہے مشرکوں سے، خواہ اپنا والد ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بیدار ہیں۔ تجزیے کا ایک تجزیہ، چھوٹا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، وقت ہے نا ابھی تھوڑا 5 منٹ، اس 5 منٹ کے اندر ایک چھوٹا سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے مجھے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ وہ عبداللہ بن ابی منافق، اس کا بیٹا ہے عبداللہ، انتہائی مخلص مومن، رئیس المنافقین کا بیٹا ہے، مخلص مومن۔ یہ غزوے سے واپس آ رہے ہیں بنو المصطلق سے، اور راستے کے اندر جاہلیت کی پکار ہو گئی، وہ ایک معاملہ ہوا، جھگڑا ہوا، جاہلیت کی پکار ہوئی، کنبے قبیلوں کو بلانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جاہلیت کی پکار نہ لگا، روک دیا، منع کیا۔ تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا مدینہ جب جائیں گے نا واپس، راستہ تھا بڑا، اور انہوں نے کہا اگر واپس جب جائیں گے نا مدینہ کے جو عزیز معزز لوگ ہوں گے وہ ذلیلوں کو مدینہ سے باہر نکالیں۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو گفتگو کو سنا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے حکم دے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کی گردن اترواتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، رہنے دو۔ وہ تو تھے عمر رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا عبداللہ وہ درمیان میں آ گیا، اس نے کہا ہم ایک قدم بھی آگے نہیں چلیں گے یہاں سے، ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں، مدینہ نہیں جائیں گے اس وقت تک جب تک کہ میرا باپ یہ نہ مان لے کہ وہ خود ذلیل ہے اور اللہ کے نبی جو ہے وہ معزز ہے۔ ہم ہلیں گے نہیں، یہاں سے نہیں جائیں گے، یہاں سے یہ مانے یہ اس بات کو کہ وہ خود ذلیل ہیں اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ معزز ہیں، عزت والے ہیں۔ پھر اس نے اقرار کیا تو یہ مداہنت نہیں کرتے صحابہ کرام، مداہنت نہیں کرتے۔ ایک تجزیہ جو آپ کے سامنے چھوٹا سا رکھنا چاہتا ہوں، یہ کسی کے ساتھ کسی کے اوپر بھی اپنی اپنائیت ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ جب دعوت دین کا موقع ہو اور خیر خواہیت کا جو جذبہ ان کے سامنے ظاہر کرنا ہو تو اس کے 3 بڑے بڑے سبب ہوتے ہیں، 3 بڑے بڑے سبب ہوتے ہیں۔ اور عام حالات میں بھی دعوت دین کا موقع نہ بھی ہو، کوئی شخص کسی کے اوپر اپنائیت ظاہر کرے، اور کیا وہ کرے کہ اس کو اپنائیت ظاہر ہو جائے، مخالف کو اپنائیت ظاہر ہو کہ وہ بات کو سنے اور وہ اپناپن محسوس کرے، خیر خواہی وہ سمجھے کہ یہ سامنے والا میرا خیر خواہ ہے، تو وہ کیا کرے؟ 3 اس کے سبب ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اس کی غمی میں شرکت کریں، اس کی غمی میں شرکت کرنا، غم میں شریک ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ شخص، یہ عام حالات کی آپ ایک بات سمجھیں، بات بلائے کوئی سمجھ لیں ایسے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ میرا خیر خواہ، اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس کا موقع ہوتا ہے خوشی میں شریک ہونا، کسی کی خوشی میں آپ شریک ہوں گے، وہ اپنائیت میں سے، یہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہماری خوشیوں میں شریک ہونے والا اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ اور جو اس کا تیسرا موقع ہے وہ صلہ رحمی با اصطلاح دیگر ادائے حقوق، کہ اسے حقوق جس کے آپ برابر دیتے ہیں اسے اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ آپ حقوق دینے میں کوتاہیاں نہیں کرتے، پیچھے نہیں ہٹتے، اپنائیت محسوس ہوگی اسے۔ یہ اپنائیت ظاہر کرنے کے 3 بڑے بڑے سبب ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے جو گرد و نواح میں، ہمارے جو کنبہ قبیلہ برادری ہے اس میں انہوں نے اپنی غمی کا موقع اور اپنی خوشی کا موقع انتہائی کفریات سے، شرکیات سے، بدعات سے، خرافات سے بھر لیا۔ یہ 2 موقع ایسے بنائے، ان کو اپنایا ہی ایسے، ان موقعوں کو منایا ہی ایسے کہ ان کے اندر نرا مذاق ہے قرآن کا، نرا کفر ہے، شرک ہے۔ یہ 2 راستے ہم پر بند ہو گئے، ہم ان کی غمی میں نہیں جا سکتے، ان کی خوشی میں ہم نہیں جا سکتے۔ ایک راستہ ہمارے پاس کھلا ہے صلہ رحمی کا،
کہ ہم ان کے اوپر ظاہر کریں کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، یہ بات ہماری سنیں، دعوت سنیں۔ اس راستے کو ہماری قوم نے بند کر لیا ذاتیات میں آ کے، کسی سے کوئی ذاتی معاملہ ہوا، کوئی ذاتی بات ہوئی، سب سے پہلے جو راستہ بند کیا وہ صلہ رحمی کا، حقوق نہیں دینے، بیمار ہو جائیں گے ہم ان کی عیادت کو نہیں جائیں گے، تنگ دست ہوں گے ان کا ہاتھ، کوئی ان کے لیے تعاون کا ہاتھ ان کے لیے نہیں بڑھائیں گے، کوئی بھی معاملہ ہوگا ان کے لیے خیر خواہی نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ صلہ رحمی کو بدلا قطع تعلقی سے، اور پھر کوئی ان کے ہاں فوتگی ہو گئی، سب سے پہلے پہنچ گئے فوتگی کے اندر، سب سے پہلے پہنچ گئے فوتگی کے اندر، سب سے پہلے پہنچ گئے اس محفل کے اندر، کوئی خوشی کی بھی محفل ہو، کفریات والی، شرکیات والی، دین کا مذاق اڑانے والی، اس میں پہنچ گئے۔ بات آپ سمجھیں؟ صلہ رحمی کا راستہ تھا، اس کو خود بند کر دیا، قطع تعلقی ان سے کر لی، اور جب اپنائیت ظاہر کرنے لگے تو گئے ان کے اس میں بدعت والے عنوان میں، شرک والے عنوان میں، اس محفل کے اندر جا کے بیٹھ گئے، اور پھر عذر یہ پیش کرنے لگے اگر ہم بالکل ان سے کٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، دعوت کیسے دیں گے؟ ارے جو راستہ کھلا تھا وہ راستہ خود بند کر لیا، اور جو اللہ نے بند کیا ہوا تھا اس کے اندر پھر راستے نکالنے لگے، اس کے اندر سے میخیں نکالنے لگے، ہم جی اس کے اندر جائیں گے تو ہمارا کام ہوگا۔ یہ بد دیانتی ہے اور یہ انحراف ہے، یہ اصول غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ اپنی جگہ اٹل ہے۔ جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں انہیں اپنا دوست نہ بنو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔